نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ سیقول ان قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف من الناس لوگوں میں سے ما ولاہم کس چیز نے مسلمانوں کو پھیر دیا عن قبلتہم ان کے قبلہ سے التی وہ قبلہ کانو علیہا جس کی طرف وہ رخ کرتے تھے قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے للہ المشرق اللہ تعالی ہی کے لیے مشرق والمغرب اور مغرب ہے یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے دوسرے پارے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ اس پارے میں آنے والے مضامین پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشیں، اور اس پارے میں جو اللہ تعالی کی منہیات آ رہی ہیں جن سے آپ نے منع فرمایا، اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ فرمائیں۔ اس آیت میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اسی موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ سمجھایا۔ شروع میں فجر اور عصر کی نمازیں بطور نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھتے تھے۔ نبوت کے تقریباً 10 سال گزرنے کے بعد 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، اور معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مطابق نفلی نمازیں شروع کر دیں، اور کعبۃ اللہ اس وقت قبلہ تھا۔ قبلہ کا لفظی معنی ہوتا ہے چہرہ پھیرنے کی جگہ، یعنی نماز کے لیے جس طرف انسان چہرہ پھیرے وہ قبلہ ہے۔ اصل عبادت تو اللہ جل شانہ کی ہے، قبلہ تو ایک جہت ہے۔ قبلہ ہمارا مسجود الیہ نہیں ہے، ہم سجدہ قبلے کو نہیں کرتے، بلکہ ہمارا سجدہ اللہ رب العزت کو ہوتا ہے۔ قبلہ صرف ایک جہت اور سمت ہے جو اللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہے۔ ہم لوگ جو قبلے سے مشرق کی طرف ہیں، ہمارا چہرہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو قبلہ سے مغرب کی طرف رہتے ہیں ان کا چہرہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، شمال والوں کا جنوب کی طرف اور جنوب والوں کا شمال کی طرف۔ گویا کہ تمام قوموں میں اتفاق اور اتحاد کا مرکز قبلہ کو بنایا گیا کہ سب کا چہرہ نماز میں اسی کی طرف ہونا چاہیے۔ تو قبلے کے لفظی معنی ہے وہ جہت اور سمت جس کی طرف رخ پھیرا جائے۔ نماز کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط قبلہ کی طرف چہرہ کرنا بھی ہے۔ اگر کعبہ سامنے نظر آتا ہو تو وہاں عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ اگر کعبہ سے چہرہ ذرا سا بھی ہٹا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور جب کعبہ سامنے نظر نہ آئے تو کعبہ کی جہت اور سمت یہ معتبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرف منہ کر کے پڑھتے جس طرف حجر اسود ہے اور رکن یمانی ہے، اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کعبہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور مسجد اقصی کی طرف بھی۔
کیونکہ اسی جانب بیت المقدس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت اللہ کے دوسرے اطراف میں بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن زیادہ اسی جگہ نماز پڑھتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم مسجد اقصی کی طرف چہرہ کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی کتابوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات لکھی ہوئی ہیں ان میں آپ کی یہ ایک صفت یہ بھی ہے کہ نبی القبلتین، یعنی وہ دو قبلہ کے نبی ہوں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد اقصی نہ ہوتا تو یہودی اور عیسائی جو پہلی کتابوں سے واقف تھے وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ نبی وہ نبی نہیں ہیں، وہ تو نبی القبلتین ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ بند کرنے کے لیے اور اتمام حجت کی خاطر حکم دیا کہ مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں اور پڑھائیں۔ مسجد نبوی سے مغرب کی طرف تھوڑے فاصلے پر قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد تھی۔ نماز ظہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں تو عین نماز کی حالت میں جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لائے کہ اب تمہارا قبلہ مسجد اقصی کے بجائے کعبۃ اللہ ہے۔ تو باقی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائیں، یعنی پہلی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف اور باقی 2 رکعتیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بہت سمجھدار تھے، جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھرے وہ بھی ادھر ہی پھر گئے، اور اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ اس کی دیوار میں آج بھی محراب کا نشان پڑا ہوا ہے۔ تو جس وقت اللہ تعالی نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا تو یہود و نصارہ اور مشرکین کو موقع مل گیا، بلکہ اللہ تعالی نے تحویل قبلہ سے پہلے یہ آیات اتار دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا کہ کعبۃ اللہ کی تبدیلی کا حکم آنے والا ہے، لیکن بے وقوف لوگوں کے اعتراضات بھی بہت ہوں گے، تو آپ لوگوں نے ان بے وقوف لوگوں کے اعتراضات کی طرف بالکل توجہ نہیں کرنی۔ چنانچہ تحویل قبلہ کا حکم آگے آتا ہی ہے اسی صفحے پر، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مطلع فرما دیا، اور جس وقت تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں مخالفین یعنی یہود، نصارہ اور مشرکین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مکہ کے مشرکین کہنے لگے کہ اس نبی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، پہلے جب یہ مکہ میں تھے تو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر جب مدینہ طیبہ گئے تو یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے قبلے کی طرف پھر گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اب اس نبی کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم لوگ صحیح ہیں، اس لیے پھر ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر لیا ہے۔ مشرکین نے یوں پروپیگنڈا کیا اور یہود و نصارہ نے یوں افواہات بکی کہ اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو پھر اس کو چھوڑا کیوں، اور اگر غلط تھا تو پھر اس کی طرف رخ کر کے نمازیں کیوں پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شور مچانے سے پہلے یہ آیات نازل فرما دی، سیقول السفہاء، فرمایا کہ ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں ان قریب وہ اعتراضات کریں گے۔ جو رب تعالیٰ کے حکم اور ارشاد پر تنقید کرے وہ بے وقوف ہی ہوتا ہے۔ اور کیا کہیں گے، ما ولاہم، کہ کس چیز نے مسلمانوں کو پھیرا، عن قبلتہم، ان کے قبلہ سے، التی، وہ قبلہ، کانو علیہا، جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کو کس نے حکم دیا کہ مسجد اقصی سے رخ ہٹا کر دوسری طرف پھر جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع فرما دی کہ ان قریب اعتراضات ہوں گے اور لوگ کہیں گے کہ
کس ذات نے ان کو حکم دیا؟ پہلے کعبۃ اللہ ان کا قبلہ تھا، پھر مسجد اقصی ان کا قبلہ بنا، اب پھر کعبۃ اللہ بن گیا۔ اس طرح وہ لوگوں کا ذہن خراب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو جواب دیں، قل للہ المشرق والمغرب، کہ دیکھو مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیے، تو ہم نے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھی۔ جب مدینہ طیبہ آئے تو ہمیں حکم ہوا کہ مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو، ہم نے چہرہ مسجد اقصی کی طرف کر لیا۔ اب پیارے اللہ نے حکم دیا کہ پھر چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لو، تو ہم نے رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اور سب سے بڑی چیز تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کیا کی ہے؟ تعمیل کی۔ آپ ان کو یہ جواب دیں ان کے اعتراضات کا کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بھائی، آج اللہ کا حکم یہ ہے، کل یہ ہے، پرسوں اور ہو، جیسے اللہ فرماتے جائیں۔ ایک مسلمان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرنا۔ جو مسلمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ کبھی یہ اعتراضات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تدریجاً امت کو احکامات دیے ہیں، جیسے شراب پہلے حلال تھی، عرب والے پیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت اسلام کی اشاعت کے کچھ عرصہ بعد اس کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ تو اب اگر کوئی کہنا شروع کر دے کہ پہلے شراب حلال تھی اور اب شراب حرام ہو گئی ہے، تو یہ کم عقلی اور بے وقوفی ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں ماننا، تو اعتراضات تو ڈھونڈنے ہیں نا، کہ کوئی موقع ملے اور اللہ تعالیٰ کے دین پر، قرآن پر، سنت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی اعتراض کریں۔ تو یہ تینوں طبقات، یہودی، عیسائی اور مشرکین، ہمیشہ اس کوشش میں رہتے کہ ہمیں اسلام پر اعتراض کا کوئی موقع مل جائے۔ تو مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اسی اللہ نے حکم دیا اس طرف کر کے رخ کر کے نماز پڑھو، تو اس طرف پڑھی، اب اس طرف، تو سارے مسلمان اس طرف آ گئے۔ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت والے اعتراضات نہیں کرتے۔ صراط مستقیم کی اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، مگر ہدایت اللہ دیتے کس کو ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، یہدی الیہ من ینیب، ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ زبردستی کسی کو کافر بنایا جاتا ہے اور نہ مسلمان بنایا جاتا ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا جو پروپیگنڈا ہونے والا تھا، اس سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا۔ اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں چوں چرا نہ کیا کریں۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین پر چلتے نہیں ہیں، البتہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں کہ جی فلاں حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا، فلاں حکم کیوں دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں نازل کیا۔ بھی آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جانے، اللہ تعالیٰ کا کام جانے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، فرمایا کہ حکیم کا کوئی فعل وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت حکمتیں ہیں ہر کام میں۔ تو اپنی عادت بنائیے بھی آپ سب مجھ سمیت کہ قرآن مجید میں اللہ کا جو حکم آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو حکم آ جائے، بس اس کو ماننا ہے بھی، اپنی زندگی کا انشاءاللہ اس کو حصہ بنانا ہے، تو پھر ہماری زندگی میں انشاءاللہ سکون آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفار و منافقین کے جو اعتراضات ہیں اور آج کل ملحدین کے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کی
حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔